نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ويعلم مستقرها ومستودعها صدق الله العظيم ولي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت نفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے برابر فرمائی۔ آج ہمارا موضوع گفتگو روحوں کی قیامگاہ، یعنی روحیں مرنے کے بعد جو ہے وہ کہاں اسٹے کریں گی، کہاں ٹھہریں گی، اور روحیں زندوں کے اعمال اور افعال سے واقف ہوتی ہیں، یعنی جو دنیا میں موجود ہیں وہ کوئی بھی ایکٹ کریں اس سے جو ہے وہ روحیں واقف ہوتی ہیں، وہ جانتی ہیں۔ چونکہ یہ عقائد کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، سو اس کو توجہ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ان معاملات کو ہمیں جاننا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اور چونکہ یہ عالم برزخ کی بات ہوگی تو جب عالم برزخ کی بات ہوتی ہے تو یہ غیب میں آتا ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہے، اور اس کے سارے ایویڈنسز جو ہے وہ قرآن اور احادیث سے ہوتے ہیں۔ اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور پھر صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور اسلاف امت، محدثین، ائمہ مجتہدین نے اس کو اکٹھا کیا، اور جو مواد اکٹھا ہوا، جو سمجھے اور اس کو انہوں نے بیان کیا، وہی ہمارے بلیوز ہیں۔ اس سے الگ ہمارا کوئی بلیو نہیں ہے، کیونکہ عالم برزخ کا حال اس عالم دنیا سے مختلف ہے۔ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اگلے جہاں کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور جب اگلے جہاں پہ منتقل ہوتا ہے وہاں بھی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی اس دنیاوی زندگی سے مختلف ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو اس عالم برزخ کی زندگی کو، یعنی قبر کی زندگی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا، وہ مستودعها، اور کہاں سپرد ہوگا۔ یہ سورہ ہود ورس 6 میں اس کو بیان کیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں موت کے بعد کا قرار، یعنی ٹھہرانا، ٹھکانا، تو اس کا سٹے ہوگا، اس کا اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جو ارواح ہیں ان کے مقامات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض ارواح جو ہے وہ مقام سجین پر ٹھہرائی جاتی ہیں، اور بعض مقام علیین پر فائز ہوتی ہیں۔ اب سجین یہ نیم ہے اسلامک، یعنی ایک پلیس کا نیم ہے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا جائے گا، اور اسی طرح علیین، مالا اعلیٰ علیین، وہاں جو ہے وہ مومنین کی ارواح جو ہے وہ ٹھہرائی جائیں گی۔ جیسا کہ امام ابن ماجہ نے اور امام طبرانی اور امام بہقی نے روایت کو نقل کیا کہ حضرت قاب سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی روح جنت میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں، وہ سیر کرتی ہیں، اس کو کوئی قید نہیں۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ بندہ مومن کی روح جو ہے وہ قید نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور بلیو ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لمن یقتل فی
سبیل اللہ اموات، اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ جو شہداء ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، تم انہیں مردہ نہ کہو۔ اس آیت کریمہ کے تحت وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں، جو شہداء ہیں، یہ جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں، ان کی وہ مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کا خاتمہ بھی فرماتے ہیں۔ جو بندہ مومن کی روح ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، وہ جہاں آئے جائے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اس کو آگے مزید جو ہے ایویڈنس میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور کافر کی روح جو ہے وہ سجین میں ہوتی ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ کافر کی روح سجین میں ہوتی ہے۔ وہ ارواح، وہ روحیں جو سجین والی ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اب وہ جو عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں وہ کفار کی بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فاسق و فاجر گناہگار کی بھی ہو سکتی ہیں، اور انہیں جو ہے وہ آزاد نہیں کیا جاتا، یعنی وہ ادھر ادھر آ جا نہیں سکتی، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور وہیں انہیں جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے جو مقام سجین پر فائز ہوتی ہیں۔ اور جو ارواح آزاد ہیں وہ مومنین کی ارواح ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، حتیٰ کہ جو دنیا میں ان کے ساتھ واقعات حادثات پیش آتے ہیں، جو دنیا میں جو انہوں نے زندگی گزاری اس کا وہ ذکر کرتے ہیں، باہم بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور جو اہل دنیا کو پیش آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ ان کو خبر ہوتی ہے، ان کو بھی وہ جانتے ہیں۔ امام ابن قیم جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب الروح میں، اور امام جلال الدین سیوطی الشافعی انہوں نے شرح صدور میں بیان کیا ہے کہ ارواح اپنے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ رہتی ہیں، ان کے مختلف ٹھکانے ہیں۔ جیسے کہ انبیاء کرام کی ارواح مالائے اعلیٰ پر اس مقام پر فائز ہوتی ہیں، اور مقام علیین میں ان کو فائز کیا جاتا ہے، اور ان کے جو مراتب اور درجات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ وہاں پہ بھی درجات ہیں جب مالائے اعلیٰ میں ان کو جو مقام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شہداء ہیں ان کی ارواح، ان کی روحیں گرین کلر کے برڈز یعنی سبز رنگ کے پرندے جو ہوتے ہیں ان کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، وہ یعنی یہ ان کی سواری ہے، اس میں وہ سوار ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہیں، جنت کے نظارے کرتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض روحیں جنت کے دروازے پر ہوں گی، بعض روحیں عرش کے نیچے گولڈ سونے کی قندیل، جیسے یہ قندیل آپ کے لائٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہیں، لٹکی رہتی ہیں، اور وہاں رہتی ہیں، وہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور بعض مومنین کی روحیں جابیہ کے مقام پر جو ہے وہ رہتی ہیں، ابھی پلیس کا نام ہے جابیہ۔ حضرت عروہ بن رویم جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جابیہ میں ہر پاکیزہ روح آتی اور جاتی ہے، ہر پاکیزہ روح آتی اور جاتی ہے۔ اب یہ جابیہ جو ہے یہ سیریا میں ہے، شام میں، اور اسی طرح بعض روحیں
زمزم کے کنویں کے پاس جو وہ ٹھہرائی جاتی ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مومنین کی ارواح زمزم کنویں میں ہوتی ہیں، وہاں ٹھہرائی جاتی ہیں۔ اب زمزم جو ہے یہ مکہ کی وادی میں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحیں اریحہ کے مقام پر ٹھہرائی جاتی ہیں۔ یہ تو مومنین کی ارواح ہیں، اور بھی مقامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اسی طرح کافروں کی روحیں کہاں ٹھہرائی جاتی ہیں مرنے کے بعد، وہ کہاں جاتی ہیں؟ تو مومنین کی ارواح کے حوالے سے آپ عقیدہ جو ہے وہ بلیف جو ہے وہ کلیئر رکھیں کہ مالائے اعلیٰ سے شروع ہوتا ہے اور زمزم کے کنویں مقام اریحہ اور جابیہ کے مقامات پر جو ہے مومنین کی ارواح جو ہے وہ فائز ہوتی ہیں، اور ہر روح جس طرح اس نے زندگی بسر کی ہے اس کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اس کو اس مقام پر ٹھہرایا جاتا ہے۔ ابھی اس کی زندگی، بندہ مومن کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور آج ہم اس دنیاوی زندگی میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ اس آنے والی ہمیشہ زندگی سے غافل ہو چکے۔ اب کافروں کی روحیں جو ہے وہ سجین پہ ٹھہرائی جاتی ہیں۔ یہ بلیک کلر کے برڈز ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے پرندے، ان کے سینوں پہ جو ہے وہ ٹھہرائی جاتی ہیں، ان میں ہوتی ہیں اور آگ کھاتی ہیں۔ کیا کھاتی ہیں؟ آگ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کفار کی روحیں مقام میں برہوت کے مقام پر جو ہے فائز کی جاتی ہیں، جمع ہوتی ہیں وہاں، اور یہ حضرموت میں واقع ہے۔ یہ پلیس ایک وادی ہے زانیوں کی جو زنا کرتے ہیں، ان کی روحیں جہنم کے آگ کے تنور میں ٹھہرائی جاتی ہیں۔ صرف ایک دنیاوی لذت کے لیے، ایک لمحے کی لذت کے لیے بندہ کس قدر جو ہے وہ کبھی عمل جو ہے اس کا ارتکاب کرتا ہے، اور آخرت میں عذاب اس کا شدید ہے، قبر میں بھی شدید عذاب ہے۔ اور جو مقام ٹھہرانے کا دیا گیا ہے، آپ جہاں آج دنیاوی تندور روٹی پکائی جاتی ہے اور شدید گرمی ہو، آپ اس کے پاس ٹھہر سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ اندر کر کے فوراً باہر نکال لیتے ہیں جب روٹی لگائی جائے، کہیں جل نہ جائے۔ اور اگر مقام اور ٹھہراؤ اور سٹے وہاں پر ہو اسی تندور میں، کیونکہ ہمارے ہاں جرت کی جاتی ہے، تو وہ جب آئے گا وقت تو دیکھا جائے گا۔ یہ بدبختی ہے، یہ شیطان کی راہ ہے، شیطان کی سوچ ہے کہ آئے گا دیکھا جائے گا نہیں، وہ بڑے سخت اور کٹھن مراحل ہیں، اس نے آنا ہے اور بالیقین آنا ہے۔ قرآن شاہد ہے، احادیث اور فرمان مصطفیٰ شاہد ہے، وگرنہ وہ تو بندہ مومن بھی نہیں ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ اس مقام پر تم نے فائز ہونا ہے، فرامین مصطفیٰ جو ہے وہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اس مقام پر فائز ہونا ہے، اور پھر بندہ جرت کرے کہ دیکھا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن و سنت پر جرت کر رہا ہے۔ اور سود خور، ان کی روحیں خون کے دریا میں ہوتی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں آتا ہے جو شرک کرتے ہیں ان کی ارواح سنات کے مقام پر جمع ہوتی ہیں۔ یہ مختلف مقامات ہیں جہاں روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب عقیدہ اور بلیف سمجھیے گا، ابن حجر اسقلانی نے اس کو بیان کیا اور دیگر محدثین اور فقہاء اور ائمہ عقائد نے اس کو بیان کیا ہے کہ مومنین کی ارواح
علیین میں ہیں اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، جیسے میں نے بھی مقامات ذکر کی ہیں دونوں۔ اس کے باوجود روحیں جس مقام پر بھی فائز ہوں، جہاں بھی ان کا ٹھہراؤ ہو یا ٹھہرائی گئی ہیں، ہر روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور وہ دنیاوی تعلق سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کو دنیاوی تعلق کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا تعلق وہ قائم رہتا ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو تب بھی اس کا جسم جو ہے وہ زمین پہ قبر میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ ارواح جواب دیتی ہیں۔ تو روح جہاں بھی فائز ہو، جس مقام پر ٹھہرائی گئی ہو، جو اس کا ٹھکانہ ہو، قبر میں اس کا جسم گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، تب بھی جو ہے وہ اس کا تعلق ایک ذرہ جو ہے محفوظ رہتا ہے، اس ایک ذرے کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ رہتا ہے۔ جل کے راکھ ہو جائے، اس کی قبر نہ بنے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے جسم کا ایک ذرہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، وہی اس کی قبر بن جائے گی، اور اس کا تعلق اس روح کا جو ہے وہ اس جسم کے ذرے کے ساتھ رہے گا، اور یہیں سے اس کا عذاب اور ثواب ہے۔ یا ثواب پائے گی یا عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب جب روح نکلتی ہے تو فرشتے جو ہے اس روح کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، پھر اس روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ نیک ہو تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بد ہو تو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آواز آتی ہے واپس لے جاؤ، لوٹا دو اس کو۔ نیک روح ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور حاضری دے کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، بد ہو تو جنت کے دروازے بند کر دیے گئے، لے جاؤ اس کو واپس۔ یہ بدبخت خبیث روح ہے، اس کو فرشتے خبیث روح کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اور جو مومنین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو ان کے رشتہ دار، تعلق دار، جو ان کے آباء و اجداد میں سے چلے جاتے ہیں، وہ جو روح دنیا سے آتی ہے اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے، ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مشکات المصابیح میں امام نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبٍ يَخْتُمُ عَلَيْهِ، کہ جب بندہ مومن کی روح نکلتی ہے تو قبروں میں اللہ کی رحمت سے نوازے جانے والے لوگ اس روح سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو اس دنیا سے جاتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بندہ سفر پہ، حضور مثال دے رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کے اہل خانہ، رشتہ دار جو ہے اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی جب روح عالم ارواح میں جاتی ہے تو پھر اس کا وہ باقاعدہ وہ روحیں جو اس دنیا سے پہلے چلی گئی ہیں وہ استقبال کرتی ہیں، اس سے ملاقات کرتی ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَتَسَأَلُونَ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ، اور باقاعدہ وہ پھر پوچھتی ہیں روحیں، اچھا بتاؤ فلاں نے کیا کیا ہے، فلاں کہاں رہتا ہے، فلاں کی شادی کہاں ہوئی، فلاں کا رشتہ کہاں طے ہوا، یہ سوالات کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر وہ روحیں دنیا والوں کا حال احوال پوچھتی ہیں، اور پھر انہی روحوں میں سے بعض روحیں فَيَقُولُونَ دَعْهُ، وہ کہتی ہیں چھوڑ دو، ابھی یہ بڑی تکلیف سے آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، آرام کر لیں۔
جیسے ہم کہتے ہیں نا سفر سے آئے کہتے ہیں بس ملاقات کر لیں بعد باقی حال احوال بعد میں پوچھ لیں گے، اس کو آرام کرنے تو تھکاوٹ ہے. روحیں یہ کہتی ہیں فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، ابھی یہ غم دنیا سے آیا ہے، چھوڑ دو اس کو بھی، ابھی آرام کرنے دو. پھر اس دنیا سے آنے والی روح سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ سنیں، پوچھا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا کیا بنا، فلاں بندہ مومن مرد اور عورت کا کیا بنا. وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا. اب وہ روحیں جو اس دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں وہ پڑھتی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک نہیں تھا، اسی لیے ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اس کو دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے. میں نے آغاز میں بیان کیا نا کہ جو فاسق و فاجر ان کی روحوں کو قید کر دیا جائے، وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، پھر ان روحوں کی ملاقات نہیں ہوتی. سوچیں یہ چند روزہ دنیا میں جس میں ہم مست ہو چکے ہیں، تو ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی، اس کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی. اور جو ہمارے آباء و اجداد میں سے مومنین ہیں، کیا ہماری ان سے ملاقات ممکن ہے؟ یہ سوچنا چاہیے. اور جب بندہ اس چیز کو یاد رکھے تو کبھی بھی جو ہے وہ برے اعمال نہیں کرے گا. اس کو فکر ہوگی، وہ دین کی طرف آئے گا، وہ دین کو سیکھے گا، دین پر عمل کرے گا، وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا. اور آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ یہ حال ہو چکا ہے، نہ تو ہم بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے حقوق. ہم نے دین کو ٹھٹا مذاق ایک رسم بنا لیا ہے. ہم نے سارے دین کو نماز روزہ حج زکوٰۃ تک مقید کر دیا، بس ختم. اس کے علاوہ نہ دین ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہے، نہ ہمارے چلنے پھرنے میں ہے، نہ ہماری گفتگو میں ہے، نہ ہماری ڈیلنگ میں ہے، نہ ہمارے بزنس میں، نہ ہمارے کاروبار میں، نہ ہماری تجارت میں، کہیں بھی نہیں رہتا. دین ہمیں نظر نہیں آتا. فَيَقُولُونَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ. وہ جب اس روح کے بارے میں پوچھا، وہ کہتا ہے وہ پہلے فوت ہوا. وہ کہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. اور امام ہندی امام طبرانی کے حوالے سے نقل کرتی ہوں، حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس روایت کو کنز العمال میں نقل کیا گیا. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے بندوں میں سے بخشے ہوئے بندے لوگ اس سے ملاقات کرتے ہیں. وہ بخشے ہوئے لوگ ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے صاحب کو دیکھو، اس کے آرام کا خیال رکھو، کیونکہ یہ پہلے شدید تکلیف میں تھا، یہ موت کی شدید تکلیف سے ابھی نکل کر آیا ہے، اس کا خیال رکھو. پھر اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ فلاں مرد کا کیا ہوا، فلاں عورت کا کیا ہوا، کیا اس کی شادی ہو گئی. پھر اس شخص کے متعلق یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہے. یہ میں قصہ کہانی نقل نہیں کر رہا، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت ابو ایوب بیان کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں. پھر اس شخص کے متعلق پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہوا تھا. وہ بتاتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہوا تھا. وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ تو دوزخ میں ڈال دیا گیا. اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک تمہارے اعمال، وہ ایکٹ جو تم دنیا میں کرتے ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں، تمہارے عزیزوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یعنی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ بے واقف نہیں ہے، وہ واقف ہے. ہمارے اعمال کو ان پر پیش کیا جاتا ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور دیکھیں
یہ تعلق ختم نہیں ہوتا، اس پہ ختم کر رہا ہوں لیکن توجہ چاہتا ہوں. وہ خوش ہوتے ہیں جب نیک اعمال ہوتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دعا دیتے ہیں. قبر میں جا کے بھی بندہ مومن جو ہے وہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن آج دنیا میں رہنے والا اسی دعا کو بدعت قرار دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج وہی بندہ ان کے لیے دعا نہ کرے، وہ تو دنیا میں بھی اس دعا میں اس کے لیے دعائیں کرتے رہے اور مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے، تو نے اس شخص کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور انہی نیک اعمال پہ اس کا خاتمہ فرما. اس سے اور اچھی دعا کیا ہوگی؟ اور آج ہم ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں نہ کریں. اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب برے اعمال بھی جو ہے وہ ان عزیزوں پر پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت وہ دعا کرتے ہیں اور وہ اس وقت جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اس کو نیک اعمال کی. یہ جو قبر میں جا چکے ہیں نیک مومنین وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کو تو اپنا قرب عطا فرما، اس سے راضی ہو، یہ اعمال بد سے نیک اعمال کی طرف آ جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.